السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور ڈیلی کا جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر رہی ہوں گی۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ نظام انہضام کے اوپر ہے اور نظام انہضام کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنس میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اس کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنس پڑھانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو نظام انہضام کے بارے میں جو ہے بتا دیتی ہوں تاکہ اس کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنس کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو نظام انہضام اصل میں ہے کیا؟ اس نظام میں خوراک کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ خوراک کا مقصد جسم کو حرارت اور قوت مہیا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھوس حالت میں خوراک یہ مقصد پورا نہیں کر سکتی، چونکہ خوراک تحلیل ہو کر خون میں جذب ہو جاتی ہے اور پھر جزو بدن بن جاتی ہے۔ خوراک کے اس طرح تحلیل ہونے کے عمل کو نظام انہضام کہتے ہیں۔ اس نظام کی خرابی کی وجہ سے پورے جسم کے دیگر نظام بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ نظام انہضام میں جو اعضاء حصہ لیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ منہ، دانت، حلق، خوراک کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، کانی آنت، سیدھی آنت، جگر، پتا، لبلبا۔ منہ جو ہے اس میں زبان، تالو، جبڑے اور رخساروں کے اندر کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ یہ ہونٹوں سے شروع ہو کر حلق پر ختم ہو جاتا ہے۔ منہ کے اندر غدود کے 4 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑا زبان کے نیچے، دوسرا جوڑا منہ کے استر میں، تیسرا کانوں کے نیچے اور جبڑے کے پچھلے حصے میں اور چوتھا جوڑا جبڑے کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ غدود لعاب دہن کے غدود کہلاتے ہیں، جن سے ایک خاص قسم کی رطوبت نکلتی ہے جس کو سلائیویا کہتے ہیں۔ ان غدودوں کی نالیاں منہ کے جوف میں کھلتی ہیں۔ کسی مزیدار چیز کو دیکھنے، سونگھنے یا خیال کرنے سے جو منہ میں پانی آتا ہے وہ انہی غدودوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دانت۔ دانت خوراک کو چباتے ہیں اور باریک باریک کر دیتے ہیں۔ منہ کے غدودوں کی رطوبت اس میں شامل ہو جاتی ہے جو خوراک کو نرم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے خوراک آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتی ہے۔ پھر ہے حلق۔ یہ ایک کیف نما آلہ ہے جس میں 7 سوراخ کھلتے ہیں، 2 ناک کی نالیوں کے، 2 کان کی نالیوں کے، ایک منہ کی نالی کا، ایک خوراک کی نالی کا، ایک سانس کی نالی کا، اور حلق کی لمبائی 5 انچ ہوتی ہے۔ یہ سانس اور خوراک کی مشترکہ گزرگاہ ہوتی ہے۔ جب ہم غذا نگلتے ہیں تو ایک ڈھکنا جس کو ایپیگلوٹس کہتے ہیں سانس کی نالی کا منہ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، اس کو ڈھانپ دیتا ہے، جس کی وجہ سے خوراک سانس کی نالی میں نہیں جاتی۔ سانس لیتے وقت یہ ڈھکنا کھلا رہتا ہے۔ خوراک کی نالی یہ ایک عضلاتی نالی ہے جو حلق کے کیف نما حصے کے عین نیچے سے شروع ہوتی ہے اور معدے تک جاتی ہے۔ یہ سانس کی نالی کے پیچھے واقع ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس نالی کے عضلاتی دباؤ کی وجہ سے خوراک معدے کی طرف بڑھتی ہے۔ خوراک کی نالی کے بعد معدہ آتا ہے اور معدے ایک تھیلی نما خمدار عضلاتی عضو ہے۔ اس کا حجم جو ہے انسان کی عمر کے مطابق ہوتا ہے۔ پیٹ کے خلا میں تھوڑا سا اوپر کی طرف اور ڈائفرام کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ اس کے 2 سرے ہوتے ہیں۔ اوپر والا سرا جہاں خوراک کی نالی ملتی ہے قطبی سرا کہلاتا ہے، اس کو کارڈک اینڈ، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ چھوٹی آنت سے ملا ہوتا ہے، اس کو پائلورک اینڈ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں۔ معدے کی دیواریں 4 تہوں سے مل کر بنتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے معدے کی باہر والی پتلی تہہ ہوتی ہے جس کو پیریٹونیم کہتے ہیں۔ درمیانی تہہ غیر ارادی عضلات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ غذا کو ہلانے جلانے کا کام ان عضلات کی بدولت ہوتا ہے۔ یہ ایریولر ٹشوز سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اندرونی تہہ جس کو میوکس میمبرینز بھی کہتے ہیں، اس میں بے شمار غدود ہوتے ہیں جن کو پیپٹک گلینڈز کہا جاتا ہے۔ جب غذا معدے میں پہنچتی ہے ان رطوبتوں میں سے جو ہے ان غدودوں سے ایک رطوبت خارج ہو جاتی ہے جس کو گیسٹرک جوس کہتے ہیں، ڈیوڈینم۔ چھوٹی آنت
کا یہ پہلا حصہ ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت جو ہے میدے کے آخری سرے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2.4 میٹر ہوتی ہے جو مرنے کے بعد 7 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ڈیوڈینم یہ چھوٹی آنت کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہاں پر لبلبے اور سفرہ کی رطوبتیں خوراک میں شامل ہوتی ہیں۔ زیادہ تر غذائیت کے اس حصے میں ہضم ہوتی ہے۔ جوجونم چھوٹی آنت کا درمیانی حصہ جو ہے وہ جوجونم کہلاتا ہے۔ یہاں پر آنت کنڈلیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایلیم چھوٹی آنت کا آخری حصہ ایلیم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی آنت شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی آنت کی اندرونی تہہ میں تولیہ نما بر ہوتے ہیں جنہیں ویلی کہتے ہیں۔ یہ غذائیت کو جذب کرنے میں کافی مدد دیتے ہیں۔ بڑی آنت چھوٹی آنت کے خاتمے پر بڑی آنت شروع ہو جاتی ہے۔ اس آنت کی لمبائی تقریباً 1.80 میٹر ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی چھوٹی آنت سے کم ہوتی ہے لیکن موٹائی چھوٹی آنت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے مقام اتصال پر ایک بٹوا سا بنا ہوتا ہے جسے سکم کہتے ہیں۔ سکم کے اندر ایک ڈھکنا ہوتا ہے جو خوراک کو واپس نہیں جانے دیتا۔ بڑی آنت پانی کو جذب کرتی ہے اور گلوکوز کو ختم کر دیتی ہے۔ بڑی آنت میں غذائی مادے جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ غذا کو فضلے کی صورت میں خارج کرتی ہے۔ کانی آنت چھوٹی آنت اور بڑی آنت جس جگہ پر ملتی ہیں اس جگہ پر ایک نالی لٹکی ہوتی ہے جس کی لمبائی 14 سے 15 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس نالی کو کانی آنت یا ورمی اپینڈکس کہا جاتا ہے۔ سیدھی آنت بڑی آنت کا آخری حصہ جس جگہ فضلہ جمع رہتا ہے اس کو سیدھی آنت کہتے ہیں۔ اس کے آخری حصے پر ایک چھلا ہوتا ہے جو صرف اخراج فضلہ کے وقت کھلتا ہے۔ ریکٹم کے بیرونی سوراخ کو جس سے فضلہ خارج ہوتا ہے مکت کہتے ہیں۔ جگر جسم کی سب سے بڑی اہم غدود ہے۔ اس کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے۔ وزن تقریباً 1.25 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ پیٹ میں دائیں طرف اور ڈایافرام کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کے 2 لوتھڑے ہوتے ہیں، ایک دایاں لوتھڑا ایک بایاں لوتھڑا۔ لوتھڑے جو ہوتے ہیں دایاں لوتھڑا بائیں لوتھڑے کی نسبت کچھ بڑا ہوتا ہے۔ جگر ایک رطوبت خارج کرتا ہے جسے صفرہ بائل کہتے ہیں۔ جگر دن میں 1 کلو گرام صفرہ پیدا کرتا ہے جو جگر کے ساتھ لٹکی سبز تھیلی کے یعنی تہہ میں جمع ہوتا رہتا ہے اور نالی کے ذریعے ڈوڈینم میں گرتا ہے۔ جگر شکر یا گلوکوز کو گلائکوجن میں تبدیل کر کے اپنے پاس رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پر گلائکوجن کو گلوکوز یا شکر میں تبدیل کرتا ہے۔ جگر ابتداء میں خون بھی بناتا ہے۔ پتا یہ ناشپاتی کی شکل کا ایک کھوکھلا سا عضو ہوتا ہے جو جگر کے نچلی سطح پر واقع ہوتا ہے۔ اس میں صفرہ کی رطوبت بھری رہتی ہے۔ پتا کی دیواریں 3 تہوں سے بنتی ہیں: بیرونی سادہ جھلی کی تہہ، درمیانی عضلاتی تہہ، اندرونی لابے دار جھلی کی تہہ۔ لبلبا یہ ایک زردی مائل سفید رنگ کا پتا کی شکل کا غدود ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی آنت اور میدے کے ملنے کے مقام یعنی کہ ڈیوڈینم کے خم میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 2.5 اونس ہوتا ہے اور لمبائی تقریباً 7 انچ۔ یہ میدے کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ اس کا ایک سرا ڈیوڈینم اور دوسرا تھیلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس سے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جس کو پینکریاٹک کہتے ہیں یا پھر پینکریاٹک جوس بھی کہتے ہیں۔ اس رطوبت کی وجہ سے غذا کی اہم اجزاء یعنی شائستہ لحمیات اور چکنائی ہضم ہوتے ہیں۔ اپنے MCQs کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا MCQs ہے زبان میں ایک خاص قسم کے ذائقے کی حس ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ٹیسٹ بڈز کہتے ہیں۔ دانت خوراک کو چباتے ہیں، اس عمل میں خوراک شامل ہوتی ہے، اس کو ٹیسٹ بڈز کہتے ہیں یا سلیویا کہتے ہیں، گلائکوجن کہتے ہیں یا مالٹوز کہتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سلیویا۔ میدے میں آ کر کھلتی ہے چھوٹی آنت، بڑی آنت، سیدھی آنت، خوراک کی نالی۔ تو اس کا آنسر ہے خوراک کی نالی۔ جہاں سے میدا شروع ہوتا ہے اس سرے کو کیا کہتے ہیں؟ پائلورک اینڈ کہتے ہیں، ڈیوڈینم کہتے ہیں، پروٹونیم کہتے ہیں یا کارڈک اینڈ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے پائلورک اینڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ بڑی آنت کی لمبائی ہوتی ہے 1.20 میٹر، 1.30 میٹر، 1.40 میٹر یا 1.80 میٹر۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1.80 میٹر۔
کانی آنت کی لمبائی ہوتی ہے 20 سینٹی میٹر سے 21 سینٹی میٹر تک، یا 25 سینٹی میٹر سے 26 سینٹی میٹر، 14 سینٹی میٹر سے 15 سینٹی میٹر، یا پھر اس کا فورتھ آپشن ہے 17 سینٹی میٹر سے 18 سینٹی میٹر تک۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 14 سینٹی میٹر سے 15 سینٹی میٹر تک۔ سیدھی آنت کے آخری حصے کو کہتے ہیں پائلورک اینٹ، کارڈیک اینٹ، مقد، ڈیوڈینم۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مقد۔ جگر کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ گہرا نیلا، گہرا پیلا، گہرا کالا یا گہرا سرخ؟ اس کا آنسر ہے گہرا سرخ۔ جگر میں شکر کا ذخیرہ ہوتا رہتا ہے، ٹائلین، مالٹوز، گلیکوجن، سلائیویا، گلیکوجن۔ جگر کے نیچے سبز رنگ کی تھیلی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لبلبا، پتا، مقد، ڈیوڈینم، پتا۔ لبلبے کا وزن ہوتا ہے 90 گرام، 100 گرام، 80 گرام، 60 گرام۔ رائٹ آنسر ہے 90 گرام۔ اس کا جو ہے وہ وزن ہوتا ہے۔ لبلبا پتے کی شکل کا غدود ہے، اس کی لمبائی ہوتی ہے 28 سینٹی میٹر، 30 سینٹی میٹر، 32 سینٹی میٹر یا 23 سینٹی میٹر۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 23 سینٹی میٹر۔ نظام میں کتنے اعضاء کام کرتے ہیں؟ 14، 16، 12 یا 11۔ یہاں پر انہوں نے آنسر جو ہے 12 لکھا ہے، تو رائٹ آنسر 11 ہے۔ آپ نے یہاں پر 11 جو ہے وہ ٹھیک اس کو کر لیجئے گا۔ نظام میں 11 اعضاء حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں۔ نظام میں کتنے اعضاء حصہ لیتے ہیں؟ 11۔ مرنے کے بعد چھوٹی آنت کی لمبائی ہوتی ہے 8 میٹر، 10 میٹر، 7 میٹر، 9 میٹر، 7 میٹر۔ خوراک کے ہضم ہونے کے دوران کتنے مدار سے گزرتی ہے؟ 5، 7، 9، 10، 7۔ خوراک کے نگلنے کے دوران ایک ڈھکنا ہوتا ہے اور سانس کی نالی کا منہ بند کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایپیگلوٹس۔ چھوٹی آنت کے اندرونی تہہ پر تولیہ نما بر ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں ولائی۔ عام طور پر چھوٹی آنت کی لمبائی ہوتی ہے 2.4 اور مرنے کے بعد یہ 7 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ خوراک کی نالی کی لمبائی ہوتی ہے 30 سینٹی میٹر، 25 سینٹی میٹر، 35 سینٹی میٹر، 12 سینٹی میٹر یا 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ نظام یعنی کہ خوراک ہضم ہونے کے جو مدارج ہوتے ہیں وہ 12 ہوتے ہیں، اور جو ہماری باڈی میں سسٹم کام کرتے ہیں، جتنے نظام کام کرتے ہیں وہ 11 ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کو MCQs بتایا کہ ہمارے نظام جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، وہ 11 ہوتے ہیں، اور نظام میں جو اعضاء حصہ لیتے ہیں وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے گا۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کے شارٹ کوسچن کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔